پھر فرماتے میں نے دیکھا کہ جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک خانہ کعبہ پہ نصب کیا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اے جبریل آپ جھنڈے کیوں لائے، جھنڈے کیوں نصب کیے؟ کہا خانہ کعبہ پہ اس لیے کہ بتا دوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راجدھانی ہے، اور مشرق میں ایک جھنڈا اور مغرب میں ایک جھنڈا اس بات کی دلیل ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک محمد کی حکومت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارے ذکر میلاد کی حدیثوں میں ہمیں مل رہے ہیں، اور یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے ساتھی تھے، میرے دوست تھے، جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا میں ایمان لایا، میری والدہ ایمان لائی، جو ساتھی میرے ایمان لائے، اب ہم صحابی ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے، تو میرے دوست میرے گھر آتے کہتے عبد الرحمن تمہاری والدہ شفا ہے؟ میں کہتا ہاں میری والدہ گھر میں ہی تشریف رکھتی ہے۔ کہا اپنی امی کو بلاؤ، تو عبد الرحمن کہتے میں اپنی ماں کے پاس جاتا، امی جان میرے کچھ دوست آئے آپ سے ملنا چاہتے۔ کیوں ملنا چاہتے بیٹا؟ پوچھو ان سے۔ عبد الرحمن کہتے پوچھ رہی ہے کہ کیوں ملنا چاہتے؟ وہ دوست کہتے صحابی ہے، وہ کہتے کہ اپنی امی سے کہو ہم رسول اللہ کی میلاد منانے آئے، نبی کی پیدائش کا تذکرہ سننا چاہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ عبد الرحمن تمہاری ماں وہ ہے جو رسول کے پیدائش کے وقت ہی انہوں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا۔ کیا کہنے۔ جب یہ جا کے عبد الرحمن ابن عوف کہتے حضرت شفا کہتی بیٹا فرش بچھا دو، فرش کہتے سترنجی کو، سترنجیاں وغیرہ دری وغیرہ بچھا دو، پھر ایک تختہ لکڑے کا حضرت عبد الرحمن کہتے میں کچھ دریاں بچھا دیتا، میرے دوست اس پر بیٹھ جاتے اور میری ماں حضرت شفا اس تخت پر آ جاتی، گویا خطیب ہے، یہ سامعین ہے، کہتی میرے بچوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے بتائیے امی جان ہے ہماری ماں، ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ پیدا ہوئے تو کیا عالم تھا؟ اور پھر آپ سناتی جب محمد پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، نور جگمگا رہا تھا، خدا کی قسم فرشتوں کی بارات آ رہی تھی، عبد المطلب خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف جھک گیا، عبد المطلب گھبرا کر پیچھے آئے اور آنے کے بعد وہ خوف زدہ ہوئے کہ کعبہ گر نہ رہا ہو، تو آواز آئی عبد المطلب گھبراؤ نہیں، تمہیں جو مبارک پوتا پیدا ہوا ہے کعبۃ اللہ اس کی تعظیم میں سجدہ ریز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حالات حضرت شفا بتاتی، پتا چلا میلاد کا ذکر کرنا صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مگر کیا کرے جماعت کا کہ ان کو یہ حدیث نظر نہیں آتی، ان کو کیا نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنیے آپ اس بارے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ، اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا ایک بیچارے کی معلومات کا یہ علامہ ہے کہ تابعین بولنا نہیں آ رہا تو تائین بول رہا ہے اللہ، اور تبع تابعین کو تبع تائین بول رہا ہے۔ جس بیچارے کو تابعین اور تبع تابعین بولنا نہ آتا ہو، یہ ان کا اسلامک اسکالر ایسے جاہلوں کے پیچھے چلتے ہیں لوگ، اب بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری جماعت حق پر ہے۔ ابھی تمہارے ملا حق پر نہیں تو تم کہاں سے حق پر ہو؟ کیا کہنا۔ تمہارے مولیوں کو تو نام تک لینا نہیں آتے، تائین نے نہیں منایا، ابھی ہاتھ تائین کا کو منائیں گے؟ تابعین نے منایا ہے، کیا کہنے، واہ۔ تبع تائین نے نہیں، تبع تابعین نے منایا ہے۔ بول صحیح رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا، اس لیے کہا جاتا ہے وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ سنیے جناب، ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ اٹک کیوں رہا ہے یار؟ ایک منٹ پھر سے سنیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ، اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں سالگرہ بناؤں، یا کبھی صحابہ نے بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے، تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے۔ نبی کا سالگرہ منانا ایک ویسٹرن کلچر ہے، انگریزوں کی تہذیب ہے، یہ عجیب بات ہے، میلاد ہم مناتے ہیں، کلچر ویسٹرن کیسے ہوگا؟ ویسٹرن یعنی انگریزوں کا کلچر، انگریز تھوڑی مناتے ہمارے نبی کی میلاد۔
اب اگر کہیں گے کہ وہ عیسیٰ مسیح کی مناتے تو بھائی ان کا کام وہ جانے, ہم تو اپنے نبی کی منا رہے ہیں. کیا کہنا. ہندو لوگ جو ہے وہ کرشن جنم اشٹمی بناتے ہیں, رام نومی بناتے ہیں, وہ ان کا دھرم جانے, ہمیں ان سے کیا لینا دینا, ہم تو نبی کی بناتے ہیں نا. تو ویسٹرن کلچر کیسے ہوا. لیکن ذاکر صاحب کے جو بنیادی باتیں تھی وہ یہ تھی, پہلے یاد رکھیں پہلا جملہ یہ تھا کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تابعین سے ثابت نہیں ہے, تابعین سے ثابت نہیں ہے. یہ ایک بدعت ہے. ہمیں حدیث میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ صحابہ نے یا رسول اللہ نے اپنا میلاد منایا ہو. تو ذاکر صاحب کو حدیث میں کچھ ملا نہیں, حالانکہ میں نے کچھ حدیث سے آپ کے سامنے سنا دی. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ ذاکر نائک صاحب ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہماری ایک اسلامی بہن نے ان سے ایک سوال کیا. اب ذرا سنیے سوال کیا ہے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. جی تو جو یہ ٹائی اور جو جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں, بلکہ وہی پہنتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل سوٹ پہننا ہے؟ بہت شکریہ. دونوں سوال بڑے اہم سوال. ٹائی پہ تو پہلے بات ہوئی تھی, ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دیر میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے. کتنی دیر کنٹرول ہو؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے, اس لیے ہم جواب جو ہے اس کا. ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی. اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھا؟ اور دوسرا سوال جو تھا, دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں. میرے پاس بہت سے سوال. ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ پردہ کر گئے. پردے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, میلاد منانا بدعت ہے, میلاد منانا بدعت ہے. تو ایک سنی ٹنٹناٹن اسلامی بہن نے فون لگا کے سوال کر لیا, ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے بدعت کر رہے ہو آپ. یہ جو آپ سوٹ پہ بیٹھے ہو کوٹ ٹائی, یہ تو انگریزوں کا لباس ہے. یہ تو انگریزوں کا لباس ہے. ویسٹرن کلچر تو یہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں, جس میں آپ ملبوس ہیں. تو حدیث میں تو ہم کو ملتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا ہو, بلکہ یہ انگریزوں کا ہی لباس ہے, عیسائیوں کا بھی لباس ہے. اور ہم کو شریعت میں تو ہے کہ غیروں کی ہم تشبیہ سے اور پیروی کرنے سے اور نقل کرنے سے بچے. تو فوراً اینکر کو یاد آیا ذاکر نائک پہ آ گئی اب مصیبت. یہ تو سنیوں کے لیے بدعت بولنا آسان ہے, ہمارے لیے تو سب جائز ہے. ہم تو ہماری اوقات تو اسی ہے کہ دوسروں کے لیے اصول اور ہے, ہمارے لیے اصول اور. تو فوراً کہا بھائی بریک پہ جانے کے لیے کتنا وقت باقی. بریک یاد آ گیا. بریک یعنی وقفہ. اور نے کہا 45 سیکنڈ بریک لے لیا انہوں نے. تورن بریک لینے کے بعد واپس آئے. ڈاکٹر ذاکر صاحب وہ سوال کا جواب دیں گے یا پردہ کر لیں گے؟ کہا بھائی پردہ ہی کر لیتے بہتر ہے. ویسے بھی ہم اتنے پردہ دار خواتین ہیں کہ بریلیوں کے سامنے آتے ہی نہیں ہے کبھی. یہ دن رات مناظرے کے چیلنج کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم تو پردہ دار خواتین ہیں. 10 بائی 10 کے دڑبوں میں بھوکتے ہیں ہم لوگ سے. جواب کیوں؟ جواب کیا دیتے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے, کسی صحابی نے ٹائی پہنی ہے, کسی صحابی نے کوٹ پہنا ہے, کسی صحابی نے اس طرح کا لباس پہنا ہے. اب ہو سکتا ہے کل کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث آپ کو یہ ورگلائے, یہ سمجھائے کہ بھائی صاحب ایک لباس ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ لباس نہیں ہے. ٹائی لباس نہیں ہے. کوٹ لباس میں آتا ہے, ٹائی لباس میں نہیں ہے. ٹائی کیا ہے؟ عیسائیوں کا شعار ہے, عیسائیوں کی پہچان ہے, عیسائیوں کی ایڈنٹی ہے, عیسائیوں کا ایک مذہبی سمبول ہے. اور وہ کیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک, عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے, سولی پہ لٹکا دیے گئے. اور یہ عقیدہ کفریہ ہے, قرآن کے خلاف ہے, اس لیے کہ قرآن عظیم کہتا ہے عیسیٰ مسیح کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں میں اٹھا دیا. حق ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ابھی بھی حیات ہیں اور بروز قیامت بحیثیت رسول اللہ کے امتی تشریف لائیں گے. بے شک حق ہے. تو چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ لٹکا دیا, تو صلیب کو مقدس مانتے ہیں. تو اس صلیب کو, کراس کے نشان کو مقدس جان کے اسی صلیب کی نشانی کے طور پر ٹائی کیے جا دیے. اور یہ بات ان کی مذہبی کتابوں میں بھی لکھی ہے. تو کسی کا مذہبی شعار استعمال کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. جیسے ہندو کی پہچان ہے ٹیکا لگانا, اس کو کاشکا لگانا کہتے ہیں. اگر کوئی مسلمان لگائے گا تو کفر ہے. کیوں؟ یہ کہ ان کی خاص مذہبی ایڈنٹی ہے. حق ہے. مسلمانوں کو جائز نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں, جینو بولتے شاید, جنیو کیا بولتے ہیں,
وہ برہمن اور ہندو کی ایک خاص پہچان ہے. اگر کوئی مسلمان اسی طرح کا اسی انداز میں دھاگا پہنے گا کفر ہے. وجہ کیا ہے؟ آقا کی حدیث ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے, آقا کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے. تو ذاکر صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آئی اس وقت, لیکن جیسے میلاد کی بات آئی تو فوراً آ گئے صحابہ نے نہیں منایا, رسول نے نہیں منایا, تو کوٹ صحابہ نے نہیں پہنا, ٹائی صحابہ نے نہیں پہنی, رسول نے پہنی, تو کیوں پہن رہا بغیر؟ میلاد کے نام پہ فوراً کہہ دیا یہ ویسٹرن کلچر ہے. لیکن آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک کلچر میں دکھا دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی, دیکھیے ذرا. Let's welcome on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. اچھا میں یہاں روک رہا ہوں تھوڑا سا, ابھی یہ ویڈیو پوری نہیں ہوئی, ابھی روک دیا ہے. ذاکر نائک کا اناؤنسمنٹ ہوا, لیٹس ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک. میں آیا تو ابھی کیسے استقبال ہوا بھائی؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یعنی آنے والے عالم ہیں ہمارے بزرگ آئے, حضرت علامہ صوفی عباس صفا فتح محمد صاحب حبیبی دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لائے, ہمارے حضرت تشریف لائے, جتنے بھی علماء آئے. آپ نے استقبال کیسے کیا؟ نعرہ تکبیر سے کیا. آنے والے علماء ہیں لیکن آپ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں, اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں. مگر یہ جماعت کون سی ہے جو بڑی سنتوں کی بات کرتی ہے, اپنے آپ کو اہل حدیث بولتی ہے؟ ذاکر نائک کی انٹری ہو رہی ہے, ہجڑوں کی طرح تالی بجا رہے ہیں. کیا کہنے, یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ اسلام میں کیا تالی بجانا جائز ہے؟ ہمیں تو حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں, معاف کیجئے, حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور رسول اللہ تشریف لاتے اچانک دوران نماز. یہ ان دنوں کی بات ہے جب سرکار بڑے علیل تھے, بیمار تھے. لوگوں نے چاہا کہ ابوبکر کو اطلاع دے دی جائے کہ حضور آ رہے, تاکہ ابوبکر مصلی سے ہٹ جائیں اور آقا مصلی پہ آئے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ تالی پیٹنا شروع کر دیا. ابوبکر سمجھے نہیں. بہرحال کچھ دیر کے بعد جب سرکار قریب آئے, ابوبکر صدیق نے محسوس کیا آپ مصلی سے پیچھے ہٹے. سرکار مصلی پہ آئے, نماز ختم ہوئی. آقا نے کہا کہ تالیاں کیوں پیٹ رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم ابوبکر کو اطلاع دے رہے تھے. فرمایا کہ مومن کے لیے تالیاں نہیں ہے, مردوں کے لیے تالیاں نہیں ہے, بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ. تو تالی کو حضور نے پسند نہیں کیا. وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو تاکہ سامنے والا سمجھ جائے. لیکن یہ کیسا معاملہ ہے؟ ذاکر نائک صاحب آ رہے, تالیاں پیٹی جاتی ہیں ان کیا, اور اس پر کوئی بولنے والا نہیں. پھر آگے سنیے اب انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی. یہ پیچھے کیا گبر سنگھ کی انٹری ہو رہی ہے کیا؟ اور آتے ہی گبر سنگھ پوچھیں گے کتنے آدمی تھے, کیونکہ ایک اسلامی اسکالر آ رہا ہے. مولوی تو میں کہوں گا نہیں اس کو, اسلامی اسکالر بھی نہیں, جاہل مطلق کا جاہل ہے یہ خبیث. لیکن تم تو اسلامی اسکالر بولتے ہو. یہ کس کی انٹری ہو رہی ہے؟ جلسہ مذہبی ہے تمہارا کہ ڈانس ہے؟ منی بھائی آ رہی ہے, رقص کریں گی, کیا کرنے والی ہے؟ کیا ہونے والا ہے بھائی؟ کہ بیک گراؤنڈ سے لائٹ اور ڈھن ڈھن, کیا ہے تماشے یہ؟ مگر آج تک کسی غیر مقلد نے نہیں بولا یہ بہت بڑی بدعت ہو رہی ہے, کہ صحابہ نے نہیں کیا اس طرح. تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ نے اس طرح انداز نہیں اختیار کیا, رسول اللہ نے اختیار نہیں کیا. ان کے لیے سب جائز ہے. پھر سے دیکھ لیجئے تھوڑا سا, اٹک رہا ہے یار آج, کیا بات ہے پتہ نہیں. رشید پڑھے اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام. جیسا کہ میں نے عرض کیا خواتین و حضرات, ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے.
آسمان سے ایک انڈا اترتا ہے, انڈا ٹوٹتا ہے اور اس میں سے یہ چوزا پیدا ہوتا ہے, اور سب تالی بجاتے ہیں کتنا بڑا انڈا پیدا ہوا. یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا کلچر ہے, یہ ویسٹرن کلچر ہے یا نہیں؟ وابڑو اس کا جواب دو, مرد بنو. کب تک ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو بہکاؤں گے؟ مجھ سے بات کرو, مجھے وہ جواب دو کہ یہ کون سا کلچر ہے بھائی. انڈا, کوئی صحابی نے کبھی تبلیغ کے لیے نکلے تو اس طرح انڈوں میں سے نکلے, چھینکوں میں سے نکلے؟ یہ تو منی بائی کے ڈانس میں ہوتا ہے, منی بائی نکلتی ہے پھر رقص کرتی ہے, تالیاں پیٹی جاتی ہے. اور دوسرا دیکھ لیجئے اسٹیج, دیکھیے آپ کتنا مہنگا اسٹیج ڈالا گیا ہے. اس انتظام کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے, لاکھوں روپے کا اسٹیج ہے, ہزاروں میں نہیں, یہ لاکھوں کا اسٹیج ہے. وہ انڈے کو مشین سے اتارنا, اس کے لیے بھی لاکھوں روپے لگایا گیا. تو ایک بدبخت کی انٹری کے لیے اتنا روپیہ صرف کر دیا انہوں نے, مگر کسی وہابی نے آج تک آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی یہ لاکھوں روپیہ یہ فضول کیوں خرچ کر رہے ہو. لیکن جیسی میلاد کا موقع آیا, آپ نے 2 جھنڈیاں لگائی, سارے وہابی کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل پڑتے ہیں, اور پھر ان کو غریب بچیاں یاد آنے لگتی ہے, پھر بیوائیں یاد آنے لگتی ہے, پھر غریب بچیوں کے نکاح یاد آنے لگتے ہیں. اتنا پیسہ میلاد پہ بچ جاتا ہے, کتنوں کی شادیاں ہو جاتی. مگر خبیثوں کو اپنے ان ملاؤں کی فضول خرچی پہ کچھ یاد نہیں آتا.